اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو بیان کیا. ایک بات بہت ساری صورتوں میں آپ دیکھ لو، ہر ایک سورے میں یا ہر ایک دو سورے کے بعد آنے والے سورے میں قیامت کا تذکرہ، جنت والوں کا تذکرہ، نہیں تو جہنم والوں کا تذکرہ، جنت والوں کے ملنے کے کیا، ان کو کیا انعامات ملیں گے، ان کا کیا بدلہ ہے وہ، یا پھر جہنم والوں کا انجام کیا ہوگا وہ. ایسا قیامت کا تذکرہ اللہ بیان کر کو ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اللہ بیان کر کو ہے. ایک بات تو یہ خلاصہ کا خلاصہ کر لوں میں. دوسری بات کیا کہ آدمی نعمتوں میں شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتے. تیسری بات اللہ تعالیٰ اس بارے میں انکار کرنے والے پیغمبروں کے تعلیمات کو، پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اس کو بھی اللہ مہیا بیان کیا دو صورتوں میں. اور اسی طرح اور ایک بات پیغمبر کی شان میں بھی کچھ آیتیں اور صورتوں میں اس کا بھی ذکر ہے. اسی طرح صحابہ کی شان کو بیان کیا، اور ایک سورے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کیا. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آیت میں بیان کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں بالکل آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ بالکل آخری صورتوں میں فلق اور ناس کے سورے میں، جیسا پہلے اللہ تعالیٰ الحمد کے سورے کے پہلے میں اللہ تعالیٰ الحمد کے سورے میں اللہ بیان فرمائے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو بول کر، وہ ایک بات. دوسری بات کیا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دو چیزیں ہیں نہیں پہلے سورے میں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی آخر کی دو صورتوں میں کہ دیکھو اگر یہ دو چیزیں ہونا ہے تمہارے کو، کون سی چیزیں؟ ایک اللہ سے مدد مانگنا، دوسرا اچھے اور سچے اور صحیح راستے پر چلنا ہے. تو اس کے لیے تم کیا کرو، دنیاوی معاملات میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیاوی معاملات میں آدمی مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ میں آئے. دینی معاملات میں آدمی وسوسے ڈالنے والوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آئے. سمجھ میں آیا؟ دنیاوی معاملات میں بھی مخلوق کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے شر لگنے کا، شر پھیلنے کا، شر کا اثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے کیا کرو، مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگو. دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والے شیطان ہے، نفس ہے، تو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، جنات سے، شیاطین سے، نفس سے. تو اس کی بھی اللہ آدمی تمام شرور فتن سے اللہ کی پناہ میں آ جانا. اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس آدمی ہر دن صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آدمی بہت سارے فتنوں سے اور نظر بد سے، جادو سے، خاص کر جادو سے آدمی مشہور ہوتا ہے. اس کے اندر وہی چیز بہرحال یہ تو جو روزانہ خلاصہ کرتے وہ خلاصے کا خلاصہ کیا ہمیں شاید 2-3 منٹ لگ گیا. اب اسے کھول کو بیان کرے تو دیکھو کتنا ہوتا، آدھا گھنٹے زیادہ ہوتا. اب اس کے بعد کون تو بیچ میں جانا بولے تو بھی میں ان کو کیا بھی نہیں بولتا. اب سے سورہ روزہ جیسا بولتے تھے، سورہ کا نام، سورہ کا معنی، سورہ میں کیا ہے تو حساب سے بولوں گا. بیچ میں پہنچو گے تو بھی کیا بھی نہیں چھوڑ دو. پارے کا خلاصہ بھی ہو گیا، ساتھ میں وہ خلاصے کا خلاصہ کر دیا. اب پارے کا خلاصہ روزانہ کی طرح. اچھا، سورہ کا نام نبا. نبا نام کیوں رکھے؟ نبا دوسری آیت میں ہی، اس سورہ کی دوسری آیت میں نبا عظیم ہے، النبا العظیم. تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ سورہ کا نام ہی نبا رکھ دیا. معنی کیا؟ خبر دینا، خبر. تو نبا عظیم سے مراد کیا؟ قیامت، بڑی خبر قیامت کی. تو اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. یہاں منکرین قیامت کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبا عظیم سے مراد قیامت ہے. دیکھو کفار بطور مذاق کے قیامت کے متعلق فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، کب آئے گی، کیسا آئے گی، ایسے بے تکی باتیں کرتے تھے. مقصد ان کا کیا ہوتا تھا؟ آخرت کا انکار کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا. ماننا تو ان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا آخرت کو، قرآن کو، مطلب نہیں مانتے تھے انہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو، اللہ کیا کیا چیزیں بنایا اور کس کے فائدے کے لیے بنایا،
اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا، دن سے کیا فائدہ ہے، دن میں کیا کرتے آدمیاں، دن کا اللہ پیدا کرنے کا مقصد کیا، رات ہے اللہ رات کو پیدا کیا تو رات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا، ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تفصیل سے لمبا اللہ کھینچ کر بیان کر کے سمجھایا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ پیدا کیا ہے ایسا بول کر بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جن نعمتوں کو یہ کفار بھی مانتے، یہ سب چیزیں اللہ سے پیدا کیا بول کر. اللہ کی قدرت کو مانتے تھے کفار، لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. سب کو مان رہی نو، قیامت کو نہیں مان رہی. ایک آدمی کو مسلمان مومن بننے کے لیے قیامت کو ماننا ضروری ہے، ورنہ قیامت کو نہیں مانتا تو پھر اس کا ایمان اس نہیں. 7 چیزوں پر ایمان لانا، ان میں سے قیامت کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ لوگ سب کو مانتے تھے، ساری چیزوں کو، اللہ کی کائنات کی، اللہ کی قدرت کو مانتے تھے، لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. اگر کوئی آدمی قیامت کو نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے قیامت پر یقین ہو. یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو، دیگر الگ چیزوں کو پیدا کیا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. باس بعد الموت، اللہ اس کو بیان کیا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ اس کو بیان کیا ہے. یہ بات بار بار آتی رہتی ہے. دیکھو نطفے سے پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. نطفے سے مرحلہ در مرحلہ 40 دن میں آدمی کی ماں کے پیٹ میں شکل بدلتی رہتی ہے. نطفہ گیا، جردین، پھر نطفے سے خون، پھر جردین، اس کے اوپر پھر گوشت، پھر ہڈی، پھر اس کے اوپر چمڑا. ایسا 40 دن کو آدمی کا اندر ماں کے پیٹ میں بننے کا مرحلہ ہلکا 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 بدلتا رہتا ہے. تو نطفے سے پیدا کرنا مشکل کام ہے. اللہ مشکل کام کو تیار کر کو انسان کو بنا رہا ہے. اللہ ایک مرتبہ انسان کو بنا دیا، اب اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اسے پیدا کرنا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے. باس بدل موتی سے بولتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے اب ان کے قیامت کے منکرین کے بارے میں تو یہاں تک بات ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ ماننے والے متقین لوگوں کو اللہ کیا دے گا وہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے. ان کو اللہ جنت دے گا، باغات دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دن جیت ہوگی، ان کی کامیاب ہو جائیں گے. مطلب ان کو اللہ باغات دے گا، انگور کی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا، اور ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی. یہ آدمی کے وقت برابر کی عمر ہے، عمر کی، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت اور نیک اچھی بیویاں دے گا جنت میں. یہ ایک نہیں، اللہ کئی بیویاں دے گا. اچھا آخرت میں اللہ تعالیٰ آخرت کی منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے دن کوئی آدمی، کوئی فرشتہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت دے تو وہ آدمی صحیح بات اور سچی سفارش کہتا کرنے کے ہوتا سفارش، اور جس کے بارے میں کیا بولنا ہے وہ بول سکتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات کے بغیر کون بھی وہاں بات نہیں کر سکتا، فرشتہ بھی بات نہیں کر سکتا. تو قیامت کے دن جانوروں کو بھی اللہ لائیں گے، لا کر اگر کوئی جانور، ظالم جانور کسی جانور کو مارا ہے، بھوگا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ ظالم جانور سے وہ مظلوم جانور کو اللہ بدلہ دلائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اللہ بدلہ دلانے کے بعد جانوروں کو اللہ مٹی کر دے گا. اب یہ منظر دیکھ کر جانوروں کو اللہ بدلہ دلا دیا اور ان کو مٹی کر دیا، تو یہ منظر دیکھ کر اللہ کو نہیں ماننے والے لوگوں کیا کریں گے کفار، ارے ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ مٹی لا دے تو اچھا ہوتا بن کر اس وقت مٹی بننے کی تمنا کریں گے. مٹی کا بات کیا، اللہ انسانوں کو مٹی بنانے کے واسطے نہیں، مٹی بننے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کو پھر ان سے حساب کتاب ہوگا، انہوں مٹی نہیں بنیں گے جانوروں کی طرح. تو اس وقت کافر جانوروں کے مٹی بننے کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ارے ہمیں کئی کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرے، آخرت کے لیے ہم توشہ کیوں تیار نہیں کریں. اس وقت افسوس کریں گے، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا بول کر کافر لوگ تمنا کرتا ہے، کافر آدمی تمنا کرتا ہے. ایسا سورہ ختم. آگے دوسرا سورہ نازعات. نازعات کیوں، اس کی پہلی آیت میں والنازعات ہے، اس لیے سورہ کا نام نازعات. اچھا یہ سب قسمیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات، یہ سب قسمیں ہیں اللہ کی، فرشتوں کی قسم. جو لوگ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، وہ یہ سب قسمیں ہیں، طرح طرح کی مختلف قسمیں ہیں. اللہ کئی کو قسم کھاتے، میں کل کی پرسوں کی بتایا تھا، یاد ہے کسی کو بھی؟ قسم اللہ کئی کھاتے، یہ قسموں کے بعد جو بات آنے والی ہوتی ہے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، وہ بات پکی ہونے والی ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے رہتے. یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ
ایک قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھونکوا کر انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. دیکھو یہاں فرشتوں کی قسم کھانے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ سور پھونکوا کر، پہلے سور پھونکیں گے تو پورے انسان مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر انسان زندہ ہوں گے، حساب کتاب کے لیے پھر جمع ہوں گے، دوبارہ زندہ ہونے کو اللہ بیان کر رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے لیے کیا تو کرنا مشکل ہو سکتا، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اللہ بیان کیے. اب ہر صورت میں اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ بیان کرتے سمجھانے کے لیے. زمین آسمان کو اللہ پیدا کیا، دن کو رات کو پیدا کیا، ایسا پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ سب چیزیں اللہ بیان کرتے رہتے. آخرت کی اللہ منظر کشی کی پھر آخرت کے بارے میں. اچھا، کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار پوچھتے تھے، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، کب آئے گی بول کر. تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے. بہت ساری جگہ آ گئے، 22ویں پارے میں یہ ہے، 21ویں پارے میں بھی ہے، اور بہت ساری جگہ بھی ہے. پیغمبر کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے. کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا ایک صبح کی طرح معلوم ہوگا. کفار کو جب وہ قیامت میں پہنچیں گے، آخرت میں جب اٹھیں گے تو ان کو کیسا معلوم ہوگا؟ دنیا کی زندگی ایک شام کی سرکہ یا پھر ایک صبح کی سرکہ اتنی چھوٹی معلوم ہوتی ہے ان کو. صبح قیامت کی زندگی کو دیکھ کر دنیا کی زندگی کو ٹالی کریں گے تو دنیا کی زندگی قیامت کے آخرت کے مقابلے میں ایک شام کے سرکہ معلوم ہوتی ہے یا پھر ایک صبح کے سرکہ. اتنی چھوٹی زندگی دنیا کی، سمجھ میں آ. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو بندگی میں ڈھالنا ہمیں. اچھا ہاں، یہاں ایک بات سمجھ لو، میں روزانہ بولتا رہتا ہوں، کبھی بات آ گئی تو دیکھو، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. نبی عالم الغیب نہیں، اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کے علاوہ نبی کو بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جتنی باتیں نبی کو فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بتایا ہے غیب کی باتیں، اتنا معلوم نبی کو بھی. اس کے علاوہ نبی کو غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے. جتنی باتیں اللہ بتایا اتنی باتوں کا علم ہے نبی کو. سمجھ گیا؟ جتنی پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ زندگی سیرت کو بتایا اتنی پیغمبروں کی زندگی کا نبی کے پاس علم ہے. جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ زندگی کو سیرت کو اللہ نہیں بتایا پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ نبی عالم الغیب نہیں، یہ ثابت ہوتا ہے. آج بھی کچھ لوگ نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقیدے سے ان کا عقیدہ ہٹا ہوا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. دوسرا سورہ ابس، سورہ ابس. اسے ابس نام کیوں رکھے؟ اس کا معنی کیا؟ ناخوش ہونا، توجہ پھیر لینا. سمجھ گیا؟ اس میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک شان نزول، ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی، نبی کے خادم بھی تھے، نبی کے مسجد کے مؤذن بھی تھے. بلال رضی اللہ عنہ مؤذن اور نبی مؤذن تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے. تو اب ہمارے آدمی نہ بول کر آدمی کیا کرتا، اب ہمارے آدمی تو ان سے کبھی بات کر جب آپ صلی اللہ ان کے پاس ان کی طرف توجہ نہیں دی. کفار کے سرداروں کو ان کو دین سمجھیں گے، دین کی بات سمجھیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آدمی ہے، ان سے بعد میں بات کریں گے بول کر ان سے ذرا بے توجہی برت کر آنے والے کفار سے بات چیت میں ان کو دین سمجھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے. تو اللہ کو یہ حضور کی یہ ادا پسند نہیں آئی. کیا ادا؟ اپنے عاشق کو چھوڑ کر کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھا رہے ہیں. تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اپنے عاشق کی طرف توجہ دو، اپنے پاس جو لوگ طلب لے کر آتے ہیں، مخلص ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دو. آپ ان کو بولیں گے تو وہ لوگ سنیں گے، چونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے. وہ لوگ ان سے آپ چہرہ پھیر کر ان سے آپ توجہ ہٹا کر آپ کے عاشق کی طرف توجہ دو. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تنبیہ کی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ دیکھو صحابہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. یہ جب وہ صحابی آتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے. تو صحابہ کا مرتبہ قرآن سے ثابت ہے. اس آج کچھ لوگ کہتے صحابہ کو نہیں مانتے. لوگ ہم شیعہ حضرات آج بھی صحابہ کو نہیں مانتے. حضرت ابو بکر کو کافر کہتے، حضرت عمر کو کافر کہتے، صحابہ کو مانتے. 2-3 صحابہ کے علاوہ پورے صحابہ دین سے پھر گئے بولتے. ان کا عقیدہ ہے یہ شیعہ لوگوں کا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، پورے صحابہ جنتی ہیں، قرآن سے ثابت ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے وہ لوگ کافر. ابو بکر کو نہیں مانے تب بھی کافر. ابو بکر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے. اذ قال لصاحبہ، یہاں سے
ابو بکر کی صحابیت، ابو بکر کا صحابی ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں یہ آیت ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن بول کر۔ تو ایسا یہ لوگ، ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ اس لیے دیکھو شیعہ حضرات میں، شیعہ لوگوں میں کون بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ کئی کو بولو وہ لوگ جن کے صدقے قرآن پہنچا ہم تک، یہ لوگ ان کچھ نہیں مانتے تو اللہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ نہیں کیا۔ اس لیے شیعہ لوگوں میں یہ کہ حافظ اب تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، بولتے کیا یہ 30 پارے قرآن کے اور 10 پارے معرفت کے نازل نہیں ہوئے، ہونے والے ہیں بول کر وہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ کیا مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا، امت کا 30 پارے قرآن کی، بس یہ سب احکامات بھی اس میں ہے، معرفت بھی اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ لیکن شیعہ لوگوں کا عقیدہ الگ ہے، وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ لوگ جب صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کو کوئی بھی نہیں مانتے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، بات آگے تو بول دیا آپ کو، ذہن میں رکھ لو۔ اچھا آگے قیامت کی اللہ منظر کشی کی ہے، تو قیامت کا دن ایسا ہولناک اور ایسا خوفناک ہوگا کہ آدمیوں کے سور پھونکنے کے بعد کان پھٹ جائیں گے، کان ہمارے کانا وہ سور کو سن کر پھٹ جائیں گے، ویسی غضبناک آواز ہوگی۔ اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ تو اس دن وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی کے پاس آدمی جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے رہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، دیکھو قرآن میں ہے، ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگتا رہے گا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے، کس کونوں پنچالا کس کے اسی پڑھ کو رہتی ہے، بھاگتے رہیں گے، وصاحبتی وبنی، بیوی بچے بھی نہیں کام آئیں گے، ان کو بھی نہیں دیکھے گا آدمی قیامت کے دن، قیامت کے وقت میں اپنا بس اسے اپنا پڑھ کو رہتا۔ تو اس لیے وہ دن کے آنے سے پہلے ہمیں وہ دن کی تیاری کر لینا، قیامت کا سبب اور قیامت کی علامت نہیں بننا۔ قیامت اگر ہمارے اندر علامات ہوں تو اس کو نکال دینا، سمجھ میں آ رہا، سنتوں پر زندگی گزارنا، فیشن پر نہیں، سنتوں پر آ جاؤ، ورنہ قیامت کی علامت اگر بن گئے، ہمارے بال، ہمارے گال، ہمارے کپڑے، یہ سب اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نہیں تو پھر قیامت کی علامت میں بن گئے سر کا پھر۔ اس لیے پوچھ کر کام کرو، کیسے کپڑے پہننا، کپڑے میں کیسی کوالٹی ہو، شریعت میں لباس کیسا ہو، کیسا پسند کیا گیا ہے، آ کر پوچھو، بتائیں گے آپ۔ اچھا اب لباس کی بات آگے تو بول دوں گا۔ لباس میں 2 چیزیں کا خیال رکھو، ایک لباس ڈھیلا ہو، دوسرا لباس موٹا ہو۔ لمبی تفصیل کریں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی، یہ 2 باتیں یاد رکھ لو، لباس کیسا ہو، موٹا ہو ڈھیلا ہو، چاہے وہ مرد کا ہو عورت ہو۔ لباس کا مقصد انسان کا جسم چھپانا۔ اب ٹائٹ لباس پہننے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، پتلا لباس پہننے سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لباس اس لیے موٹا ہو اور ڈھیلا ہو تو لباس پہننے کا مقصد اتم اور مکمل طریقے پر حاصل ہو جائے گا۔ آگے سورہ کویرت، کویرت کا معنی کیا؟ تکویر اور کویرت تو سورج کو لپیٹنا، یہ شمس کویرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو قیامت کا منظر اس میں بھی ہے۔ تو پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ سورہ قیامت کے اندر بھی یہ تذکرہ ہے، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ایسا سب تذکرہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹ، اس کو لوگ چھوڑ کر اس کی بھی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، بھاگتے رہیں گے، پریشان ہوں گے لوگ۔ تو اس وقت یہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، بچیوں کو بلا کر لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زمین میں دفن کیا گیا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اچھا آگے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ دیکھو یہاں بھی بات آئی ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں بول کر، جو باتیں جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بتائی گئی ہیں پیغمبر کو اتنی باتیں معلوم ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو کاٹ کر، مروڑ کر، توڑ کر نہیں بولتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو دین کو پہنچا کر امت سے، قوم سے پیسے نہیں لیتے کاہنوں کی طرح، جادوگروں کی طرح۔ تو بس اللہ جو پیغام دیتا ہے وہ امت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ بھی اس کے اندر بیان کیا۔ آگے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے سورہ انفطار،
انفطار، جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا. اس کے لیے پہلی آیت میں انفطار انفطرت ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان جب پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو اس سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی، دیکھو اس سورے میں بھی آخرت کا، قرآن اس سورے کے اس پارے کے اکثر سورے میں آخرت کا منظر ہے زیادہ تر. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب سیارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے سمندر، جب پھر قبریں کھول دی جائیں گی، تب ہر شخص کو اس کا سب اگلا پچھلا معلوم ہو جائے گا. ان کیا کیا تھا، نیک عمل کیا، بری عمل کیا، وہ سب اسے معلوم ہو جائے گا. آگے کرامن کاتبین کی اللہ ذمہ داری بیان کیا ہے، انسانوں کی کندھوں پر رہتی ہیں، اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، اس لیے اعمال کیا بھی کام کرو تو سوچو کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ سوچ کر کام کرو. بولنے میں ہو، کام کرنے میں ہو، قول میں، فعل میں، عمل میں، ان کا خیال کر کے ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ خیال کر کے عمل کرو. گالی دینا ہے تو بھی سوچو میرے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو آگے پھر سورہ مطففین، اس کا معنی کیا؟ مطففین کا ناپ تول میں کمی کرنا، اس پہ وہی ہے. دیکھو آدمیاں کیا کرتے، جب اپنا حق مانگنا ہوتا ہے تو مکمل مانگتے، لیکن جب کسی کو حق دینا ہے تو تب کیا کرتے، کمی بیشی کرتے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کی اللہ تعالیٰ کمی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے حقوق اگر کمی آ گئی تو اللہ برداشت کر لیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آدمی پابند اور پرفیکٹ اور کامل رہنا، آدمی حقوق کی ادائیگی میں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. اچھا، آخرت کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے، بندوں کے حقوق ادا کرنا، دوسری بات آخرت کی تیاری کرنا. اچھا آگے کفار، فجار اور ابرار، مطلب کیا؟ برے لوگاں، جہنمی لوگاں، کافراں اور فاجر لوگاں، گنہگار لوگاں اور نیک لوگاں. یہ کفار اور فجار گنہگار لوگوں کا ان کا نامہ اعمال اور ان کی مثال کیسی ہے؟ یہ لوگ جب جائیں گے، ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، تو اور جب جائیں گے مر کر تو ان کا رہنے کی جگہ اور قیام گاہ کہاں ہوگی؟ نچلے حصے میں قید خانے کے سر کا ان کا ہوگا، اور ان کے نامہ اعمال بھی قید خانے میں ہوں گے. اور نیک لوگ وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور ان کے اعمال بھی اوپر پہنچ جائیں گے. آگے سورہ انشقاق، اس کا معنی بھی وہی ہے، آسمان کا پھٹنا. اب وہ آخرت کی منظر کشی ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس پر یہی لازم ہے، اور جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال کر باہر کرے گی اور خالی ہو جائے گی. اس وقت تو ہر انسان کو اپنا انجام، اس وقت تو ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ فریقین کے مومن کا حساب کتاب کا معاملہ، جس آدمی کو سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا سمجھو کہ وہ آدمی جنتی ہے، جسے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا وہ آدمی جہنمی ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے گا. اب جسے سیدھے ہاتھ میں جنت کا، سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملتا، وہ سب کو، اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو، سب کو بتاتا ہوں، پھرتا رہتا میں کامیاب ہو گیا، میں جنتی ہو گیا بول کر. جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیتے ان شرم کے مارے چہرہ دکھا نہیں سکتا رہتا. تو ایسا اس لیے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اگر لینا ہے تو وہ حساب سے کامیابی کرنا، جنتی اعمال کرنا. اچھا، آخر میں اب آیات میں نتیجہ بیان کیا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ثواب اور اجر ہوگا، ختم نہیں ہونے والا اجر ثواب ہوگا. آگے سورہ بروج، اس آیت کی اس سورہ کی پہلی آیت میں ہی بروج نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام وہی رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ کیا. یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے. ایک تفسیر کے مطابق وہ شاہدی و مشہود، شاہد سے مراد ایک تفسیر کے مطابق جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، یہ بھی بیان کیے ہیں. اور ایک تفسیر کے مطابق وہ شاہدی و مشہود میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا. ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اسے وہ بادشاہ نہیں مار سکتا تھا. آخر وہ بچہ، نوجوان بچہ ہی بولتا، مومن بچہ، کہ بھائی مجھے مارنے کی تدبیر یہ اختیار کرو بول کر وہ بچہ تدبیر بولتا. بعد میں وہ بچے کی تدبیر کے مطابق اسے مارنے کی کوشش کرے تو پھر شاید اس سے کچھ کرامات وغیرہ اس کے ظہور ہوگا کرامات کا، تو بہت سارے لوگ ایمان قبول کرنے لگ جائیں گے.
تو ایمان سارے لوگ ایمان لے آئے. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندق میں آگ میں دہکا کر جلا دو. یہ بادشاہ کو حکم دیتا، اس کی طرف اشارہ ہے. اہل ایمان کو کامیابی ہوگی اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں اللہ رکھیں گے. سورہ تاریخ. تاریخ کا معنی کیا؟ رات میں آنا. قسم ہے آسمان کی اور تاریخ کی. تاریخ کا معنی جو رات کو آئے. فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ ستارے. تاریخ سے مراد وہ ستارہ جو بالکل روشن ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کی اعمال کو لکھتا رہتا ہے یا پھر انسان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. بوڑھے آدمیوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی کچھ فرشتے رہتے، ان کو گرنے سر کا پکڑتے رہتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر ہمارے ساتھ بھی وہ فرشتے ہونا بولے تو آیت کرسی پڑھتے رہنا اور نیک کاموں میں لگ کر رہیں گے، ہمیشہ وضو سے رہیں گے تو اللہ کی مدد شامل یہاں رہتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وضو سے رہتے تھے ایک زمانے میں، آج بڑے بڑے لوگ ہم بھی وضو سے نہیں رہتے. وضو سے رہنے کی کوشش کرنا. امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب پڑوسی ملک پاکستان کے، انہوں ایک مرتبہ ان کے علاقے کو جانے کا موقع ہوا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں اور ان کے شہر کو، ان کی بستی کو گئے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے مغرب کی نماز سے پہلے باہر کھیل رہے تھے میدان میں. جب مغرب کی اذان ہو گئی تو بغیر وضو کے اندر آ گئے بچے. تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب پریشان ہو کر پوچھے، بچوں تم وضو نہیں کرتے؟ ان کے باپوں سے یا ان کے بڑوں سے پوچھے تمہارے بچے وضو نہیں کرتے کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا تو ایسے ہی چلے آئے بچے نماز کو. تو ان کے باپوں نے کہا، خاندان کے بڑوں نے کہا کہ حضرت ہمارے بچے ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں تو وضو کے ساتھ کھیلتے ہیں. دیکھو بچے ان کے کیسے شریعت کے پابند ہے، وضو کے پابند ہیں. دیکھو تو ایسے بھی بچے ہیں، ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بچے وضو کے بغیر نہیں کھیلتے نہیں کھاتے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کرنا. اس سے آدمی برے وسوسوں سے، برے خیالات سے آدمی بچ کر رہتا. آگے سورہ اعلیٰ. اپنے اونچی شان والے رب کی نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا پھر متناسب اعضاء والا بنایا. مخلوقات میں انسان کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرے. آگے قرآن کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، وہ بیان کیا. قرآن کی حقانیت کو اللہ بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سورہ قیامہ کے اندر بھی ہے، جلدی کرتے تھے اسے یاد کرنے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ جلدی نہ کرو، قرآن ہم آپ کو یاد کرا کے رہیں گے. آپ کو ایسا یاد دلائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے. جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ اور آپ نہیں بولیں گے، لہذا جلدی نہ کریں. لہذا جس چیز کو منسوخ کرنا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بلا دیں گے. کچھ باتیں، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا ہوتا ہے تو وہ آیات اور وہ احکامات اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے نبی کو اللہ بلا دیں گے. اچھا آگے سورہ غاشیہ. اس سورت کی پہلی آیت میں غاشیہ لفظ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی مناسبت سے سورہ کا نام غاشیہ ہے. غاشیہ کا معنی چھا جانا، مراد اس سے قیامت ہے. قیامت کی تذکرہ زیادہ ہے اس کے اندر. بہرحال آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے ذریعے سے سمجھایا مشرکین کو کہ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. اونٹ، آسمان، زمین، پہاڑ. یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ ان کو پیدا کیا. تم ان کو دیکھو یہ کیسی پیدا کی گئی ہے، کیسے ان کا اللہ تعالیٰ پیدا کیا، ان کو کس انداز سے اللہ پیدا کیا. بڑی بڑی چیزیں تو ان کو دیکھ کر تو تم کم سے کم سمجھ جاؤ اللہ کی قدرت کو، موت کے بعد زندہ ہونے کو اللہ سمجھایا ہے. بہرحال آگے سورہ فجر. اللہ اس پہ قسم کھایا ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. والشفع والوتر، اس سے مراد ذی الحجہ کے 9 دن مراد ہیں. لیل سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں، اور وتر سے مراد، اور شفع والوتر سے مراد ذی الحجہ کے 9 دن مراد ہے. اس لیے ذی الحجہ کے دنوں میں اہتمام کرنا، روزوں کا بھی، اس کا بھی الگ ثواب ہے. اس وقت بولوں گا، لیکن اس وقت میں خاص کر اچھی عبادت اور اس وقت میں آدمی گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا. مختص اور اچھے دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے بھی. اچھا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے، ان کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا معاملہ فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ قوم سمود اور قوم فرعون ان کی تباہی کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے.
مجرمین کو اللہ تعالیٰ متقین اور مجرمین کے اللہ تعالیٰ انجام کو بیان کیا. اچھا آگے کیا آخر میں کیا ہوگا؟ اب مجرم لوگ قیامت کا جب عذاب دیکھیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ قیامت کے عذاب کا نظارہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے کاش ہم نے آگے کی زندگی کے لیے کچھ عمل کر کے بھیج دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. بول کر اس وقت افسوس کریں گے مجرم لوگ قیامت کے منظر کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر اس وقت تمنا کریں گے ہمیں دنیا میں عمل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا بول کر اس وقت تمنا کریں گے. اگر ہمیں اچھے عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ ہماری نفس بھی امن کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نکلتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہماری موت اچھا دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا اور اللہ ہم کو راضی کر دیتا اور اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت میں کر دیتا بول کر یہ اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے. جب تمنا کرنے سے کیا ہوگا؟ اب زندگی ہے، اب اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنی روح کی تربیت اور اصلاح کر کے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا دینا، تب جا کر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. جنت میں جانے کے عمل کرے گا تو جنت میں جا سکتا ہے. آگے سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، پہلی آیت میں بلد نام ہے. معنی کیا بلد کا؟ شہر. اللہ نے پیغمبر کے شہر، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا. دیکھو اللہ مکے کی قسم کھائے تو مکہ مقدس رہنا ہو، تو اس لیے آدمی وہاں جانے کی کوشش کرنا. اس شہر میں مقیم ہے. مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا اور نبی سے پہلے بھی مکہ مقدس اور بابرکت جگہ ہے، اور نبی کے بعد بھی مکہ مقدس جگہ ہے. اس لیے وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راحت کا اصل مکان آخرت ہے. دیکھو دنیا کے اندر تکلیفیں آ گئے تو آدمی پریشان نہیں ہونا. راحت یہاں نہیں ملتی، یہاں عائش نہیں کرنا ہے. یہاں تکلیفیں بھی آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، بیماریاں آئیں گے، شفا بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہاں کی راحت کو راحت نہ سمجھو، یہاں کی تکلیف اور مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو. یہاں کی تکلیف آنی ہے، آئے گی، ٹل جائے گی. لیکن اگر آپ کو سکون حقیقی ملنا ہے تو وہ سکون حقیقی سکون کے لیے یہاں آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. آپ کی اگر منمانی اور عیش اور راج کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے، یہاں نہیں عیش کرنا. اس لیے یہاں کی زندگی کو قید خانہ سمجھ کر قید میں رہنا بول کر قید کی زندگی گزار لو. اللہ رسول کے قید میں آ کر اللہ رسول کے جیل میں رہ کر زندگی گزارو. اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رسول کے جیل میں زندگی گزارو. اللہ رسول کے احکامات کا جیل ہمارے لیے جنت ہے. شیطان اور نفس کے جیل میں رہنا کو، ان کی بات سن کر جنت میں رہنا کو، شیطان اور نفس کی بات سن کر ان کے باتوں کے جنت میں رہنے سے بھی اللہ رسول کی بات سن کر وہ دنیاوی اعتبار سے ان کے قید خانے میں رہنا بہتر ہے. مطلب کیا بولے تو منمانی کرنا نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ رسول کی بات کی اطاعت کرنا وہ سمجھا رہا ہوں. آخرت کو ترجیح دو کرے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بیان کیا، بتایا ہے، اور برا راستہ کیا ہے اللہ بھی بتا دیا ہے. انسان کے اختیار میں ہے کس راستے پر چلنا ہے، وہ انسان کا اختیار ہے. آگے شمس والشمس وضحاها، پہلے آیت میں شمس اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ اس سورے میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھایا. میں بولا نہیں ابھی قسمیں اللہ کئی کو کھاتے بعد میں قسموں کے بعد آنے والی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اب 11 قسموں کے بعد اللہ کیا بیان کر رہی؟ مضمون نفس کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں. جس آدمی کے نفس کی اصلاح ہو گئی، جو آدمی اپنے نفس کو گناہوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. جو شخص اچھا اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا. جو آدمی اپنے نفس کی منمانی میں مستی میں لگ گیا وہ آدمی بھی برباد ہو گیا. اس لیے اللہ 11 قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہے تو نفس کی کتنی اہمیت ہے دیکھو. اس لیے نفس کی اصلاح کرانا، بزرگوں سے جڑ کر اولیاء سے جڑ کر اپنے نفس کی تزکیہ اور اصلاح کرانے کی فکر کرنا. آگے اللہ تعالیٰ قوم سمود کی سرکشی اور ان کا انجام بیان کیا ہے. سورہ لیل، واللیل اذا یغشی، پہلی آیت میں لیل ہے. لیل کا معنی رات. اللہ قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے بیان کیا ہے. جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا. سب سے اچھی بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، رسول اللہ کی ہوتی ہے، ان کو مانتا ہے. اور جس شخص نے بخل کیا اور سب اچھی باتوں کو جھٹلا دیا تو وہ شخص ناکام ہے. سورہ کے آخر میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. مال خرچ کر رہا ہے، خرچ کرنے کا مطلب مقصد اللہ کی رضا ہے.
تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ایسا شخص جہنم سے بہت دور رہے گا۔ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی۔ سورہ زحا، پہلی آیت میں زحا لفظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انتہا درجے کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کی ہے، اس کو اللہ بیان کیا ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو چھوڑ دیا بول کر ابو لہب اور اس کی بیوی یہ بول رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیا جواب میں کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے کہ میں نے پیغمبر کو چھوڑا نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پیغمبر کو چھوڑ دیا سمجھتے ہو؟ میں پیغمبر کو چھوڑا نہیں، نہ ہی میں ان سے ناراض ہوا، پیغمبر سے اللہ ناراض بھی نہیں ہوا، پیغمبر کو اللہ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بہت قدر کیا، بہت اللہ ان کا اعزاز اکرام کیا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی سورہ انشراح، علم نشرح، اس کا معنی کیا؟ کھولنا، چونکہ سورت میں شق صدر کا، نبی کے سینے کو پھاڑ کر پھر دوبارہ سینے کا سرجری کا ذکر، اس لیے سورہ کا نام انشراح رکھ دیے۔ آگے بڑھیں گے، اس کا مطلب، ایک مطلب کیا اس سورہ کا کہ آدمیوں پر پہلے تکلیفیں آئیں گی، آدمی دل تنگ نہیں کر لینا، بعد میں آسانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا، پیغمبر کے مرتبے کو بلند کیا، وہ بھی اللہ اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے سورہ 3، اللہ اس میں قسم کھائی ہے 3 کی، 4 قسمیں اللہ کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی ہے۔ اللہ 3 کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، طور سینین کی قسم کھائی ہے، اور امن والے شہر کی اللہ قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے انداز میں اللہ پیدا کیا ہے، اس کو اللہ بیان کیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کی مخلوق میں انسانی 600، انسان سے زیادہ خوبصورت کون بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ سب سے اللہ کی مخلوق میں احسن مخلوق، مطلب کیا؟ احسن کا تو کیا؟ سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق انسانی 600۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا۔ آگے سورہ الخ، یہ سورہ کی 5 آیاتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی غار حرا میں۔ آگے ابو جہل کی سرکشی اور اس کی بدبختی کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں حرم میں نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا وہ ابو جہل، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان حرکات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اگر وہ ان حرکات سے باز نہیں آیا تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کی پیشانی کے بالوں سے اللہ پکڑ کر اللہ اسے گھسیٹ کر اللہ دوزخ میں پھینک دیں گے اسے۔ اللہ اس کے انجام کو بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ پیغمبر کو فرمایا کہ پیغمبر سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، یہ بیان کیا۔ آگے سورہ قدر، اس سورہ میں شب قدر کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے محفوظ ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کی بھی اس کے اندر بات ہے۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری عشرے کے طاقتوں میں قرآن کو نازل کیا، اس کی بات ہے۔ سورہ بینہ، پہلی آیت میں ہی اس سورہ میں بینہ نام ہے، تذکرہ ہے لفظ کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام بھی بینہ رکھ دیا۔ اس سورہ میں بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے، یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل کا مطالبہ کرتے تھے، معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے مشرکین اور یہود و نصارہ۔ تو ان کے انجام کو اللہ بیان کیا، یہ بات سمجھائی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اور بطور خاص صحابہ بولا نہیں، صحابہ کا تذکرہ بول کر اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ کو اللہ رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے، وہ اللہ بیان کیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آگے سورہ زلزال، اس میں بھی قیامت کی منظر کشی ہے، قیامت کے اللہ ہولناکی کو بیان کیا، زمین اپنے اندر کے خزانوں کو اگل دے گی، وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ اب جو نیک کام کریں گے ہم، اگر چھوٹا سے چھوٹا نیک کام کریں گے اس کو بھی دیکھ لیں گے، چھوٹا سے چھوٹا برا کام کریں گے اس کو بھی آدمی دیکھ لے گا، وہ بیان کیا ہے۔ آگے سورہ عادیات، دیکھو عادیات میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھایا، اللہ تعالیٰ بات سمجھائی، جیسا گھوڑا اس کے مالک کا کھا کر اس کے مالک کا کیسے شکر گزار بن کر رہتا ہے، اس کے اوپر آنچ آ جائے تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے مالک پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ دشمن کے سامنے لڑائی اور جنگ کے موقع پر اگر گھوڑے پر 3 تلوار لگ جائے تو گھوڑا پسند کر لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے مالک کو نقصان پہنچے یہ اسے پسند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ
گھوڑا اس کے مالک کا کتنا شکر گزار ہے، اس کے مالک کی خاطر جان دینے تیار ہے، اس کا مالک کا کتنا شکر گزار ہے. بندو تم بھی میری کتنی نعمتیں کھاتے ہو، تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہو. اللہ یہ سمجھنا چاہتا ہے. آگے سورہ قاریہ، یہ بھی قیامت کا تذکرہ، قیامت آئے گی اس کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکی، قیامت کا تذکرہ اللہ وہ بیان کیا ہے. اعمال کرنا ہے. جن کے اعمال برے ہوں گے، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہوگا. قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ کئی بار بات آ گئی، قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. اس لیے جس کی نمازوں میں، زندگی میں جتنا خضوع ہوگا، اخلاص ہوگا، ان کے اعمال کا پلہ، ان کے اعمال میں اتنا وزن اور پیدا ہوگا. آگے تکاثر، اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ذکر کیا اور غفلت سے ہٹ کر اچھی زندگی گزارنا یہ اللہ بیان کیا ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ یہ بیان کیا ہے. جب اللہ نعمتیں دیا ہے تو اللہ اس کا حساب لے گا، وہ اللہ بیان کیا ہے. ثم تسألن یومئذ عن النعیم، تم کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے نعمتوں کی شکر گزاری کرنا. آگے سورہ عصر، اس دیکھو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا. اللہ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی کہ کامیاب ہوگا وہ بندہ جس کے عقائد درست ہوں اور جس کا عمل سنت کے مطابق ہو. سمجھ میں آ رہا؟ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو تو یہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. اچھا، اب عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے، توحید کا پرچار کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، قرآن کی تعلیم اور قرآن سمجھاتے ہوئے، اسی طرح دوسرا سنتوں کی تعلیم دیتے ہوئے بندے پر اگر پریشانیاں آ جائے تو اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لینا. آدمی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دین کے معاملے میں دعوت دیتے ہوئے یا پھر دین پر جمنے کے معاملے میں پریشانیاں، مصیبتیں آ جائے تو آدمی استقامت سے اسے خوشی سے برداشت کر لینا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے سورہ ہمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، بخیلی کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا، دوسروں کو تانا دینا، یہ سب انسان کی بری عادتیں ہیں. ان سے آدمی بچ کر رہنا چاہیے. مطلب کہ آدمی مال کو دل کھول کر خرچ کرے، گن گن کر نہیں، دل کھول کر خرچ کرنا. ایک حدیث میں بھی ہے کہ اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ گن گن کر خرچ کرے گا. اس لیے تم کیا کرو؟ دل کھول کر خرچ کرو. اللہ بھی تم پر بغیر گنے کے تم پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ. غالباً یہ حدیث کے راوی حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا ہیں. اچھا، آگے سورہ فیل، سورہ کے پہلی آیت میں اس میں اصحاب فیل کا ذکر ہے. ایک واقعہ اس میں ابرہا کا واقعہ، مکے کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے مکے کی حفاظت کر دی، کعبے کی اللہ حفاظت کر دیا. چھوٹے پرندے اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکرے لے کر جاتے، وہ اوپر سے آسمان سے ان کے سروں پر ڈالتے تو ان کے سروں سے وہ چھوٹے چھوٹے کنکرے گزر کر ان کے پیٹ کو، انتڑیوں کو پھاڑتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکلتے تھے کنکرے. اللہ کی قدرت ہے. اگر اللہ کام لینا چاہے تو دیکھو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ کام لیتا. اللہ کو کام لینے کے لیے دین کا ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس سے سمجھو اللہ اگر ہمیں دین کے کام کریں گے، خود شکر ادا کرنا اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے بول کر فخر نہیں کرنا. نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ ہم کو ختم کر کے اللہ ایک نئی قوم کو اللہ پیدا کرے گا. وہ قوم دین پر استقامت جمی رہے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. حامیم میں بھی ہے، سورہ محمد میں اور 6 پارے میں بھی ہے یہ تذکرہ اس کا. بہرحال اس لیے دین کا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے تو خوش ہونا، ورنہ پھر قدر نہیں کریں گے دین کے کام کی، دین کی، تو اللہ پھر دوسری قوموں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اللہ کتنا بڑا کام لیا ہے، دشمنوں کو اللہ ختم کر دیا. آگے سورہ قریش، اس میں سمجھایا کہ آگے سورہ قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق اور امن دیا. اب اللہ تعالیٰ اچھا رزق دیا، امن بھی دیا، تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی مدد کرو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ دو چیزیں اللہ نہیں دیا تو کیا کرنا پڑتا؟ ملک چھوڑ کر ملک در ملک باہر جا کر کمانا پڑتا. اللہ امن بھی دیا ہے، اب پنچادہ نہیں ہے، جنگا لڑیاں فسادہ نہیں ہے، تو کیا کرو؟ امن سے ہے. اللہ اپنے ملک کی روزی دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس کو اپنے ملک کی روزی مل گئی وہ آدمی خوش نصیب ہے. تو ہم کو ہمارے ملک کی روزی مل رہی ہے تو خوش نصیب ہے. امن بھی ہے تو اب کیا کرو؟ روزی بھی مل رہی ہے آسانی سے اپنے ملک کی، اور امن بھی ہے تو کیا کرو؟ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دو، تھکا دو.
آگے سورہ ماؤن، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں، کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، جھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں دینے لینے میں کنجوسی نہیں کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، نمک ہے یا پانی ہے، کسی کو دینے لینے میں آدمی کنجوسی نہیں کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام ہوتی ہیں ان کو دینے میں آدمی بخلت سے کام نہیں لینا، دل کھول کر دے دینا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا ہے، اگر گھر میں پرانے زمانے میں انگار نہیں ہوتا تھا تو انگار ڈبیاں وہ نہیں ہوتے تھے، کسی کے گھر میں چولہا جلتا تھا تو انگار مونگ لے کر آتے تھے، یا کبھی کبھار کسی گھر میں آٹا ہو گیا تو مونگل لاتے تھے، تو لوگ دل کھول کر دیتے تھے۔ آج کوئی کون پوچھتے بھی نہیں کسی کو، لیتے بھی نہیں، دیتے بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے دل کھول کر آدمی خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرنا، آدمی کے اندر سخاوت رہنا۔ آگے سورہ کوثر، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو قیامت میں کوثر عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرمانی کہ تمہیں نماز بھی پڑھو اور قربانی کرو، اور تمہارے دشمن برباد ہو کر رہیں گے، تمہارا نام قیامت تک رہے گا۔ دشمنوں کا نام اور دشمن بھی نہیں رہیں گے قیامت تک۔ سمجھ میں؟ اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر اور واقعات ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، پیغمبر کی شان میں ہے، کئی سا وہ بعد میں کبھی بیان کریں گے۔ آگے سورہ کافرون، دیکھو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ توحید اور شرک، ایمان اور کفر، حق اور باطل کو اللہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کو اللہ بیان کیا ہے، فاصل کو اللہ بیان کیا، حد فاصل کو۔ جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے، اچھا ہے، میرے لیے میرا دین مبارک ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اچھا ہے، میرے لیے میرا دین اچھا ہے۔ بہرحال دین پر آدمی جم کر رہنا۔ آگے سورہ نصر، اللہ تعالیٰ اس میں فتح مکہ کو بیان کیا اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام قبول کرنے کو اللہ بیان کیا ہے۔ اور اس سورہ کی اگر تفسیر دیکھیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ پیغمبر، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو میری طرف سفر کرنا ہے۔ پیغمبر کے وفات اور وصال کا اس سورہ کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمائے کہ ایک آدمی کو تم میں سے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت کی منزل کو طے کر لے، پسند کر لے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے سن کر سب سے پہلے اس بات کی تہ تک پہنچنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ آگے سورہ لہب، اب دیکھو اس سورہ میں لہب میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا، وہ کس طرح برباد ہوئے، آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے، اللہ اس کو بیان کیا ہے۔ آگے سورہ اخلاص، دیکھو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید کو اللہ بیان کیا ہے۔ سورہ کافرین میں اللہ کیا بیان کیا؟ شرک کے بارے میں اللہ بیان کیا ہے۔ اب اس شرک کا رد فرمایا سورہ کافرون میں، اب یہاں اللہ کیا فرمایا سورہ اخلاص میں؟ توحید کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو آدمی توحید کا دلدادہ بن جائے، شرک سے آدمی بیزاری اختیار کرے، براءت کا اظہار کرے۔ اب دیکھو یہ دو صورتیں، سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ احد، یہ دو سورے فجر کی سنت میں پڑھنا مسنون ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں یہ دو سورے پڑھتے تھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سورہ فلق، سورہ ناس، فلق کی پہلی آیت میں فلق ہے اس لیے اس مناسبت سے فلق نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح ناس کی پہلی آیت میں ناس ہے اس لیے ناس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اچھا، آخری دو صورتوں میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ میں پہلے بتایا نہیں، خلاصہ کرنے سے پہلے، اگر جادو سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ دیکھو انسانوں اور جناتوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آئے، اور جادو سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آئے۔ انسان وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے انسان، تب بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے۔ اس لیے اللہ کی پناہ اس کے اندر ہے، دو صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ دو صورتوں کو، فلق اور ناس کو صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انسانوں کے شرور سے بھی بچ کر رہیں گے اور زمانے کی فتنوں سے بچ کر رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو جادو کے اثر سے بھی بچ کر رہیں گے ان دو صورتوں کی برکت سے۔ اچھا آگے سنو، آخری دو باتیں بیان کیا نہیں پہلے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا بیان کیا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ، اس میں اللہ کیا بیان کیا؟
اللہ سے مدد مانگو، یہ اللہ بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو بیان کیا. اور دوسری بات اللہ کیا بیان کیا؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے مانگو. یہ دو چیزیں اللہ بیان کیا، مدد بھی اللہ سے مانگو اور سیدھا راستہ بھی اللہ سے مانگو. مدد کہیں کو اللہ سے مانگنا، مدد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو دنیا کے اندر غلبہ دے گا، تمہاری بادشاہت ہوگی. جب اللہ تم پر اپنی مدد اللہ نازل کرے گا تو کیا ہوگا؟ تم دنیا کے اندر غالب ہوگے، تم دنیا کے اندر بادشاہت کرو گے اللہ کی اگر مدد ہوگی تو. اچھا دوسری بات کیا تھی؟ اللہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. اچھا اللہ اگر ہمارے اوپر سیدھا راستہ کھول دے گا تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی اگر مدد ہوگی تو دنیا میں کامیاب ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر استقامت اللہ دے گا تو پھر آخرت میں کامیاب ہوں گے. دو چیزیں اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے مدد بھی مانگنا اور اللہ سے سیدھے راستہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا. اچھا دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگے، سمجھ میں آیا؟ دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگے، سمجھ میں آ گیا؟ کئی کو ایسا دنیاوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو دنیا اچھی رہے گی. دیکھو وجہ بیان کر رہی، دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے کئی کو پناہ مانگنا، وہ وجہ بیان کر رہی. دنیاوی معاملات میں اگر آدمی مخلوق کے شر سے بچ گیا تو آدمی دنیا میں کامیاب ہو جائے گا. دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچ گیا تو آخرت میں کامیاب ہوگا. بس 30 صورتوں کا 30 پاروں کا 114 صورتوں کا مکمل خلاصہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمانے کے اور اس وقت کے اور آئندہ چل کر کیا کیا فتنے آئیں گے ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اصل کی پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر دن صبح شام سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتے رہنے توفیق عطا فرمائے. مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. دوسری بات دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر جم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موحد بن کر جینا اور موحد بن کر مرنا میرے اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ کے فضل اور کرم سے آپ کے حبیب کے صدقے 30 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو گیا. اے اللہ آپ نے جس پارے میں جس سورے میں جو بات بیان کی، اے اللہ ان باتوں پر اگر کرنے کی ہو تو کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر نہ کرنے کی ہو تو اللہ ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما. حلال راستے کو حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام چیزوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنے کا ذوق شوق عطا فرما، پڑھنے کی اللہ تلاوت اور اس کی اللہ اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس دن جو سورہ پڑھنا ہے، جس وقت جو سورہ پڑھنا ہے، اس وقت اس سورے کو، اس دن اس سورے کو پڑھ کر آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اللہ نمازوں کو، روزوں کو، تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، درودوں کو، استغفار کو، سب کو قبول فرما. اللہ جو کمی بیشیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان تمام کمی بیشیوں کو آپ اپنے فضل سے، دریائے رحمت سے، نبی کے صدقے اللہ تمام کمی بیشیوں کو اللہ پورا اللہ اس کو اللہ معاف فرمائیے. اے اللہ کمی بیشیوں کو اللہ درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے. تمام دنیا میں جتنے اللہ مسلمان روزے رکھے، تلاوت کیے، تراویح پڑھے، سب کے روزوں کو، تلاوتوں کو، قرآن کی اللہ پڑھنے کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما. تمام کی اللہ خرچ کرنے کو تیرے راستے میں قبول فرما. اے اللہ سب کے زکوٰۃ نکالنے کو قبول فرما، سب کی اللہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کو قبول فرما. جو لوگ ادا کیے ان کی اللہ ادائیگی کو قبول فرما، جو لوگ ادا نہیں کیے ان کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ اس دعا کو بے اپنے فضل و کرم سے آپ کے حبیب سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.